السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، غلام قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ دنوں کے اندر سما نیوز کے اوپر رمضان کے حوالے سے ٹرانسمیشن تھی، اور اس کے اندر ایک مفتی صاحب اور ساحل ادیم ان کے کچھ آپس میں معاملات، کچھ باتوں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور یہ ساحل ندیم کی طرف سے کچھ سوالات پیش کیے گئے مفتی صاحب کی طرف میں اور وہ سوالات یار بھی جو بندہ اپنے آپ کو اتنا علمی ثابت کرے کہ میں بہت بڑا پڑھاکو، میرے جیسا لیکچرار موٹیویشنل اسپیکر ہی نہیں ہے، اور باتیں وہ اتنی لبرل قسم کی، سیکولر قسم کی کرے، ہمارے معاشرے کے لحاظ سے اتنی وہ جس کا شریعت کے ساتھ دور دراز تک کوئی تعلق نہیں ہے، اتنی وہ انتہائی وہ نکمی قسم کی باتیں جس بندے نے کی ہو۔ پہلا سوال یہ کہ ساحل ندیم یہ کہہ رہا تھا کہ علماء کرام کا نا ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے گی، علماء کرام کا کوئی بڑا اقدام نہیں ہے معاشرے کے اندر، اور جو علماء کرام ہوتے ہیں یہ بس اتنی خاص کوئی ان کے پرفارمنس نہیں ہے، اتنی کوئی خاص یہ چیز نہیں ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے انبیاء کے وارث ہیں، حقیقی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس بندے نے علماء کو ایک مقام ہی نہیں دیا، اور اپنے آپ کو اس شوق، اس جو شو ہو رہا تھا سما نیوز کے اوپر، ایسے وہ محسوس کرا رہا تھا جیسے میرے سے بڑا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، پڑھاکو جیسے، اور میرے مقابلے کا، میرے پائے کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اپنے علم کی اس طرح وہ فضیلت بیان کر رہا تھا۔ میرے معزز ناظرین، کوئی بندہ اس بات پہ وہ تنقید نہ کرے، یہ بات میں ذرا آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اکیلا اس طرح کا علم وہ بندے کو گمراہی کے راستے پہ لے کے چلا جاتا ہے، جس میں علماء کی نفی کی جاتی ہے۔ اور وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو آئنسٹائن جو سائنسدان تھے، وہ تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس ادا کی ہے، بہت کمال کا وہ سائنسدان گزرے ہے، یعنی کہ وہ سائنسدانوں کو نا، سائنس کا سبجیکٹ انگلش کو وہ آگے لے کے آ رہا تھا، اور جو انبیاء کے حقیقی وارث جو علماء کرام ہے ان کی نفی کر رہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، بھی کیسا یہ علم ہے؟ کیا قبر میں یہ سوال ہونا ہے؟ انگلش میں فرشتے سوال کریں گے کہ جب کرامن کاتبین فرشتے قبر میں منکر نکیرین آئیں گے، منکر نکیرین جب قبر میں آئیں گے تو یہ سوال کریں گے، انگلش کے اندر سائنس میں سوال کریں گے یار؟ تو قبر میں تو یہ سوال ہونا عربی کے اندر، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل۔ تو پھر یہ بندہ ساحل ندیم سے پوچھے یار بھی تیرے علم کی باری کیا پہ گئی؟ اپنے آپ کو تو پڑھاکو کہہ رہا ہے، بڑا موٹیویشنل، اور یہ کہہ رہا تھا میرے لیول کا بندہ ہی نہیں، کوئی اس کے لیول کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے یار۔ اللہ اکبر، کیسی افسوس کی بات ہے یار۔ اور پھر اپنے آپ کو گھمانڈ کے اندر اپنے علم کی وہ ایک بڑھوتری بیان کر رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی پڑھاکو بندہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس کی جو بڑی خامی، اس نے مدارس کی نفی کی، یعنی کہ اس نے یہ بات کی کہ جو مدارس، اس کا کوئی اسلام میں اتنا خاص تصور نہیں ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں دین اسلام کے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ صفہ والی ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے آپ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مدارس کا باقاعدہ نظام شروع ہوا ہے، خلفۂ اربعہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک نظام شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو اسلاف ہے، اس بندے نے ہمارے اسلاف کی نفی کر دی، ایک تو علماء کی نفی کی، علماء نے اتنی اچھی پرفارمنس ادا نہیں کی، اور پھر مدارس کی بندہ وہ نفی کر رہا ہے یار۔ پھر ساحل ندیم اپنے آپ کو اتنا بڑا وہ شو کرا رہا ہے کہ بھئی یہ مدارس کوئی چیز ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یار بھی آپ، میں مثال کے طور پہ کسی حدیث پاک کو بیان کرتا ہوں، میں نے فلاں اپنے استاد سے سنی، انہوں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ایک وہ تعلق جڑ گیا نا، ایک لڑی بن گئی، وہ تعلق چلتا چلتا نبی کریم کے زمانے تک جائے گا، اور ایک فلاں صحابی کہے گا میں نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ بالمشافہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ دوزانہ ہو کے میں نے حدیث پاک سنی۔ تو یہ تو ایک تعلیم و تعلم کا نظام، مدارس کا نظام تو خود مصطفیٰ کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، تو اس بندے نے تو اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اس چیز کو اب سمجھنے کی حاجت ہے بھی، اتنا اپنے آپ کو موٹیویشنل کہنے والا اور یہ کہہ دے کہ میرا بہت بڑا لیول ہے علماء کرام کا، اور پھر وہ بندہ یہ کہہ دے اپنے جو سب سے بڑا ہے اس کو میرے مقابلے میں لے کے آؤ، تو اسلام کے اندر یہ لبرل، ایک سیکولر قسم کی جو یہ سوچ رکھنے والے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں بہت بڑا فلاسفر ہوں اور میرے جیسا کوئی پھنڈے کھانی نہیں ہے، یہ اسلام ان باتوں کی کوئی اصلیت نہیں رکھتا۔ اسلام کے اندر سائنس، میں کسی سبجیکٹ کو برا نہیں کہہ رہا، جو دنیاوی علوم ہے میں ان کو برا بالکل نہیں کہہ رہا، وہ بھی حاصل کرنے چاہیے، لیکن ایک بندہ وہ اسلام کی نفی کرتا جا رہا ہے،
اسلام کو پس پشت، علماء کو پس پشت، مدارس کو پس پشت، ایک جو دنیاوی سوچ کو آگے لے کے آ رہا ہے، سائنس کی سوچ کو آگے لے کے آ رہا ہے، بھی سائنس ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ یہ سائنس جو یہ سارے علوم ہیں یہ قرآن سے نکلے ہیں۔ قرآن پاک تمام علوم کی اصل ہے، تمام علوم کی اصل ہی قرآن پاک ہے۔ اور یہ بندہ کیسا ہے کہ جو جناب علی ہر چیز کی نفی کرتا جا رہا ہے، اور ایک سیکولر، ایک لبرل قسم کی ایک غلط طریقہ لوگوں کے سامنے، پھر شو لائیو ہو رہا ہے سما نیوز پہ، وہ لوگوں کے سامنے ایک لائیو طریقہ بٹھا رہا ہے، لوگ دیکھیں گے۔ اب جو نوجوان نسل دیکھے گی وہ تو گمراہ ہوتے جائیں گے، یار بھی یہ واقعی علماء کرام کا، بھائی العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو حقیقی علماء ہے میرے انبیاء کے وارث ہے۔ اور میرے معزز ناظرین، اس طرح کا علم جو بندہ اپنا لوگوں کے سامنے پیش کرے وہ گمراہی کے رستے کے لے کی طرف جاتا ہے۔ تو اس بات کے اندر میں فل ان کی نفی کرتا ہوں۔ ساحل ندیم جو ادیم ہے، اپنے آپ کو جو بہت بڑا لیول کا بڑا کہنے والا ہے، میں نے کتابیں پڑھی تو میری یہ ریسرچ ہے، تو یہ ریسرچ ہے، میں اس ملک میں گیا تو میں اس ملک میں گیا، یہ اسلام کے اندر یہ ریسرچیں نہیں چلتی۔ اسلام قرآن و سنت کے فہم کا جو نظام ہے اس کے اندر یہ ریسرچیں نہیں چلتی اس طرح کی کہ میں فلاں ملک میں ہو کے آگے ہوں، میں فلاں انگلستان میں چلا گیا، افغانستان چلا گیا، انڈیا، امریکہ، سارے میں نے بڑے ملک دیکھ لیے تو میرے جیسے پھنڈے کھانے کوئی نہیں۔ تو اسلام کے اندر ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہے میرے معزز ناظرین۔ یہ سوچ آپ یاد رکھے، علماء ہی، حقیقی علماء ہی اس معاشرے کی جان ہے، پہچان ہے، ان کے بغیر اس معاشرے کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، علماء ہی ایک اس معاشرے کا مکمل نظام ہے۔ ایک ضابطہ حیات مصطفیٰ کی ذات نے جو دیا وہ علماء کے ذریعے سے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے جو گمراہ کن موٹیویشنل ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔